السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، بڑی ہی اہم ویڈیو کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سے قبل گزارش کروں گا کہ جو احباب ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل کے بٹن کو دبائیے تاکہ آنے والی ہر نئی اپڈیٹ جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے، اور لائک کر کے میسج کر کے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا تاکہ ہمیں آپ کی پرابلم کا پتہ چلے اور اس کے متعلق ہم معلومات اکٹھی کر کے آپ تک ضرور پہنچائیں۔ معزز علماء کرام، آج کی ویڈیو میں خاص طور پر یہ بتایا جائے گا کہ جو علماء کرام مسجد چینج کرنا چاہتے ہیں، یعنی جس مسجد میں وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں اس مسجد کو چھوڑ کر کسی اور مسجد میں جانا چاہتے ہیں، لیکن ان کا اعزازیہ کارڈ جو ہے اس مسجد کے نام پر بنا ہوا ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ اس کے بعد کا رد عمل جو ہے وہ کیا ہوگا؟ اگر وہ ایک مسجد چھوڑ کر دوسری مسجد میں جاتے ہیں تو کیا ان کا کارڈ جو ہے ان کے قابل استعمال ہوگا؟ اور اگر مسجد کی انتظامیہ جو ہے ان کا کارڈ بند کروا دیتی ہے، یعنی اپنی مسجد کا بتا کر کے اب یہ امام صاحب ہمارے پاس نہیں رہے، تو ان کا کارڈ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، تو پھر ان کو کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جو ائمہ مساجد جس مسجد میں ڈیوٹی کر رہے ہیں، جس ادارے میں ڈیوٹی کر رہے ہیں، وہاں پر ان کا کارڈ جو ہے وہ بنا ہوا ہے، اے ٹی ایم کارڈ، اعزازیہ کارڈ برائے امام مسجد، تو اس ادارے کے نام پر وہ کارڈ نہیں بنا۔ گزارش یہ ہے کہ اس ادارے کے نام پر کارڈ نہیں بنا، بلکہ کارڈ جو ہے وہ امام مسجد کے اپنے ذاتی نام پر بنا ہوا ہے۔ آپ احباب نے دیکھا ہوگا کہ ہر ایک کے کارڈ کے اوپر اس کا نام لکھا ہوا ہے، اور پھر وہ کارڈ جو ہے اس کے نمبر پر ایکٹیو ہے جو امام صاحب ہے، یعنی امام کا ہی نمبر ہے، امام کا ہی نام اوپر لکھا ہوا ہے، اور امام کا ہی شناختی کارڈ ہے جس کے اوپر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آ رہی ہیں۔ تو لہذا اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اگر آپ مسجد چینج کرنا چاہتے ہیں تو انتظامیہ جو ہے وہ آپ سے کارڈ نہیں لے سکتی، کیونکہ کارڈ جو ہے وہ آپ کا ہے اور آپ کے نام پر ایشو کیا گیا ہے، اور آپ کو ہی اس کے پن کوڈ کا پتہ ہے کہ کون سا پن کوڈ جو ہے وہ میں نے لگایا ہوا ہے اور کس طریقے کے ساتھ ہم نے رقم جو ہے وہ نکلوانی ہے۔ اگر مثال کے طور پہ وہ آپ سے کارڈ لے بھی لیتے ہیں تو ان کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ پن کوڈ جو ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے، اور اگر کارڈ آپ کے پاس ہوتا ہے اور وہ پیچھے سے بند کروا دیتے ہیں، یعنی اے سی صاحب کے دفتر میں جا کر وہ شکایت کرتے ہیں یا اپنے کاغذات جمع کرواتے ہیں کہ ہمارا امام جو ہے وہ چھوڑ کر چلا گیا ہے، اگر آپ کا کارڈ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے تو اس میں آپ کا نقصان تو ہوگا، یعنی 25,000 روپیہ آپ کو آنا جو ہے وہ بند ہو جائے گا، لیکن اس انتظامیہ کو بھی کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ نئے آنے والے امام صاحب کا کارڈ تو بنے گا نہیں اور نہ ہی ان کے ہاتھ میں کچھ آئے گا، تو اس لیے پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کو کچھ نہیں ملے گا تو ان کو بھی کچھ نہیں ملے گا، بس ان کو بھی اس کا کوئی فائدہ جو ہے وہ نہیں ہونے والا۔ تو اس لیے کارڈ جس کے نام پر ایشو کیا گیا ہے، جس کا نام لکھا ہوا ہے، جس کا آئی ڈی کارڈ ہے، جس کا لکھا ہوا ہے، فون نمبر لکھا ہوا ہے، اسی کے پاس ہی وہ سارا سلسلہ جو ہے وہ رہے گا، اور آگے آنے والے جو دوسرے احباب ہیں جن کے پاس کارڈ نہیں ہے، ان کے ابھی فی الحال کوئی کارڈ وغیرہ جو ہیں وہ نہیں بن رہے۔ اس لیے جو امام مسجد صاحبان اپنی ڈیوٹی چھوڑنا چاہتے ہیں وہ کارڈ کے بارے میں پریشان نہ ہو، کارڈ جو ہے وہ ہمیشہ ان کے پاس ہی رہے گا جب تک سابقہ مسجد کی انتظامیہ جو ہے وہ دوبارہ جا کر اپنے کاغذ وہاں پر جمع نہیں کرواتی اور اے سی صاحب کے دفتر میں شکایات نہیں درج کرواتی کہ ہمارا امام صاحب جو ہے وہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں، لہذا ان کے کارڈ جو ہے وہ آپ کینسل کر دیں، تو اس وقت تک کارڈ جو ہے وہ آپ کے پاس رہے گا۔ تو اس لیے اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی۔ اگر اچھی لگے تو شیئر کیجئے گا، لائک کیجئے گا، میسج کر کے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔